بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقال تعالى وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام میں قدم قدم پہ ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں اسلام عظیم الشان پاکیزہ مذہب عطا فرمایا، ہمیں اس پہ خوشی ہونی چاہیے۔ تو اسلام میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قدم قدم پہ رہنمائی کی، زندگی کیسے گزارنی۔ تو زندگی اور انسانیت کے بقا کے لیے اللہ پاک نے یہ نکاح کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ پاک نے مرد و عورت کو آپس میں جوڑا بنایا، اور اس میں اللہ پاک نے مرد عورت کو آپس میں جڑنے کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے بتایا۔ اور سب سے پہلے جو رشتہ قائم ہوا وہ میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوا۔ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ فرما رہے میری قدرت کی نشانیوں میں سے کہ میں نے تمہارے جوڑے جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس سے تم سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس میں میں نے تمہارے لیے آپس میں مودت اور رحمت پیدا کی ہے۔ اور اللہ پاک نے نکاح کو ایک سکون کی چیز بنایا، گھروں کو بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں بتایا کہ یہ بھی سکون کی جگہ ہیں، اور رات کو بھی اللہ نے فرمایا میں نے رات کو بھی سکون کے لیے بنایا۔ تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے اگر کسی بندے کی شادی بھی ہو اور رات کا وقت بھی ہو اور اس کو اپنا گھر بھی ملا ہو، میسر ہو، تو کیا ہی سبحان اللہ، سکون کی ساری اسباب اس کے پاس میسر ہیں، تو اللہ پاک کا فضل و کرم ہے۔ تو اب نکاح کو ہم آسان سے آسان تر کرنا چاہتے ہیں۔ نکاح کو جتنا سستا، آسان اور عام کیا جائے گا، گناہ اتنے مشکل اور مہنگے ہوں گے۔ زنا پر اللہ کی طرف سے کتنی کتنی پھٹکار پڑتی ہے، اس پر تھوڑا سا موازنہ آپ سن لیجئے کہ نکاح کرنے کے لیے اللہ پاک نے بیویاں بنائی ہیں، اور زنا کرنے کے لیے شیطان نے گرل فرینڈ بنا رکھے ہیں، اور گرل فرینڈ بنانے کے لیے اب یہ بل پاس کیے جا رہے ہیں۔ نکاح مباح جذبات کی تکمیل کے لیے ہے، اور زنا ہوس کی تشکیل کے لیے۔ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، اور زنا شیطان کا عمل ہے۔ نکاح کرنے والے مسلمانوں میں سے ہیں اور زنا کرنے والے شیطانوں میں سے ہیں۔ نکاح سے بقا ہے اور زنا سے بربادی ہے۔ نکاح سے حیا پھیلتی ہے اور زنا سے بے حیائی پھیلتی ہے۔ نکاح کرنے والوں پر اللہ کی طرف سے مبارکیں ملتی ہیں، زنا پر اللہ کی طرف سے لعنتیں برستی ہیں۔ نکاح کرنے والا سنت کا پیروکار ہے، اور زنا کرنے والے کافروں کے ساتھی ہیں۔ نکاح کرنے والا پرسکون رہتا ہے، اور زنا کرنے والا ہمیشہ خائف رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے۔ نکاح صحت کا پیش خیمہ ہے، زنا کرنے والے ایڈز کا نشانہ ہے۔ اور نکاح کرنے والے رحمت کے سائے میں ہیں، اور زنا کرنے والے اللہ کے عذاب کے لپیٹ میں ہیں۔ نکاح سے عزتیں محفوظ ہوتی ہیں، اور زنا سے عصمتیں برباد ہوتی ہیں۔ نکاح اللہ کا حکم ہے، انکحوا فانکحوا ما طاب لکم، اور زنا کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور اللہ پاک نے صرف زنا سے منع نہیں کیا، بلکہ دواعی زنا سے بھی منع کیا۔ جن چیزوں سے زنا کی دعوت ملتی ہے، زنا کی طرف بندہ بڑھ سکتا ہے، ان چیزوں سے اللہ نے منع فرما دیا۔ اس لیے عورت کو دیکھنے سے منع فرما دیا، مردوں کو دیکھنے کے لیے عورتوں کو منع فرما دیا۔ نکاح سے عورت کی حفاظت ہوتی ہے، زنا سے عورت کی ذلت ہوتی ہے۔ نکاح سے عورت کو ماں کا رتبہ ملتا ہے اور اونچا مقام ملتا ہے۔ زنا عورتوں کو رسوا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ جو نیا بل پاس کیا جا رہا، اس میں سارے خاندان کے نظام کو تباہ کر دیا۔ اس میں تو یعنی کافروں وہ جن کی تھوک چاٹ کے ہم خوشی محسوس کرنے لگے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ ان کے ہاں تو فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے۔ عورت کی صرف گرل فرینڈ کی حیثیت سے چند دن کی عزت ہے، اس کے بعد وہ ٹشو پیپر میں پھینکتے ہیں۔ وہ یہ انہوں نے کباڑ خانے بنا رکھے ہیں، جو انہوں نے اولڈ ہاؤس بنا رکھے ہیں، بوڑھے ماں باپ کو ڈالنے کے لیے، دادا دادی کو ڈالنے کے لیے، نانا نانی کو ڈالنے کے لیے، خالہ پھوپھی کو ڈالنے کے لیے۔ کسی یعنی کافروں کے یہاں جیسے گدھے کے کوئی پھوپھی نہیں ہوتی، خالہ نہیں ہوتی، دادی نہیں ہوتی، نانی نہیں ہوتی، اس کو بس صرف یعنی وقتی طور پہ ضرورت پوری کی، پھر دفع ہو جاؤ، کوئی پرواہ نہیں اس کا۔ گدھے کا کوئی باپ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ وہی گھوڑے گدھے والے سلسلہ بنانے کے لیے یہاں پر بھی وہ بل پاس کیے جا رہے ہیں، اور پاکستان میں بل پاس کیے جا رہے ہیں۔ ارے کوئی اور کافروں کا ملک ہوتا اس میں بل پاس ہوتا، ہمیں دکھ نہ تھا۔ یہ پاکستان جس میں اللہ سے شرم کرتے ہوئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شرم کرتے ہوئے، اور ہمارے لاکھوں بزرگوں نے جانیں قربان کر کے، خون کی ندیوں میں تیر کر کے ہمیں پاکستان عظیم نعمت، اللہ کی نعمت ہمیں اس لیے دلوائی تھی کہ اس میں ہمیں
نظام مصطفیٰ نافذ کرنا ہے، اللہ رسول کی چاہت کے مطابق قوانین پاس کرنے ہیں، اور ہم نے اپنے یعنی قانون کی قرآن و سنت کی بالادستی والا قانون نافذ کرنے کے لیے باقاعدہ یہ ہمارے اسلامی پاکستان کے قانون میں لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود اسلام کے خلاف بل پاس کرنے کا تو کچھ تک نہیں بنتا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ گھروں کے نظام کو برباد کرنے والے اس بل کو ختم کیا جائے گا۔ نکاح کرنے والوں کو اللہ پاک کی طرف سے پھر دعائیں ملتی ہیں، فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں ملتی ہیں، اور زنا کرنے والوں کو سزائیں ملتی ہیں۔ نکاح کرنے پر اللہ پاک کی طرف سے انعام و اکرام کی طرف سے بارشیں برستی ہیں، اور اللہ پاک کی طرف سے دونوں جہانوں کی خیریں اور برکتیں ملتی ہیں، اور اگر جو زنا کرنے والے ہیں اگر وہ کمارے ہوں تو ان کو کوڑے ملتے ہیں۔ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے لگائیں مردوں کو عورتوں کو جو کمارے شادیاں کے بغیر جو ہے نا یہ جو یونیورسٹیوں اور کالجوں میں بغیر جو ہے اس کے وہ کر رہے ہیں، ان کو کوڑے لگائے جائیں، اور اگر شادی شدہ ہوں تو ان کو سنگسار کیا جائے، شادی شدوں کو سنگسار کیا جائے۔ تو کتنا خطرناک ہے زنا کا راستہ، دنیا میں بربادی، آخرت میں بربادی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو زنا کرنے والے ہیں وہ آگ کے تنوروں میں جل رہے ہیں، اور جو نکاح کرنے والے ہیں اللہ پاک ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ ان دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب نکاح کو آسان سے آسان تر بنائیں، اور نکاح کے سلسلے میں جو رکاوٹیں ہیں ان سب کو دور کر دیں، نکاح کے مشکل بنانے والی جو رسم و رواج ہیں ان سب کو ختم کر دیں۔ یہ جھٹ منگنی پٹ بیا ختم، اب جھٹ پٹ نکاح، اور بھائی منگنی ہے ہی نہیں اسلام میں، تو یہ جب جوڑ بن جائے تو پھر نکاح کرو۔ اب منگنی کر کے پھر سال کے بعد نکاح کرنا ہے، منگنی کر کے 2 دن بعد بھی نکاح نہیں، بس بات چلے، جب بات بن گئی پسند آ گیا تو پھر بسم اللہ پڑھ کے نکاح اسی وقت کر لیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں کوئی تاخیر نہیں، نہ نماز میں تاخیر ہے، نماز کا ٹائم ہو جائے نماز پڑھ لو، جنازہ ہے تو فوراً اس کو پڑھ لو، اور اسی طرح جب بے جوڑ عورت کا شوہر مل جائے اور آپ کو تسلی ہو گئی پسند آ گیا تو فوراً نکاح کر لو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری اس نکاح آسان تحریک کے ذریعے بے شمار نکاح اسی طرح ہوئے، جھٹ پٹ نکاح ہوئے، رشتہ دکھانے کے لیے پسند آ گیا اسی وقت الحمدللہ نکاح پڑھ دیا اور ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں، بچے ہو چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک بابرکت عمل، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور فرمایا ومن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو سے اعراض کرے گا، میری سنت کو چھوڑ کے غلط راستوں پہ چلے گا۔ اور اس کے لیے ہمارے سیاسی لیڈر کے عجیب و غریب بکواس کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا جس کے ایسا ہو تو اس کو نکاح کی ضرورت کیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ ایک جو ہے نا وہ کتیا سی گئی ہوئی ادھر اور وہ بکواس کر رہی ہے کہ جو ہے نا یعنی نکاح کرنے کی ضرورت کیا ہے، پارٹنرشپ بنا کے رہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جیسے بدبختوں کے لیے فیصلہ کر دیا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرتے ہیں وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو جو مسلمان ہیں اور اپنے مسلمانوں نے خوش ہیں انہیں نکاح کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور اس کے مقابلے میں جو چیزیں آپس کی دوستیاں اور غلط تعلقات جو پھیلائے جا رہے ہیں اس سب کی نفی کی جائے، اور اس ایسے قسم کے بل جو پاس کیے جا رہے ہیں ان سب کی نظر ثانی کی جائے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔